میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں حاضر ہوں، میرے آقا میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کو دنیا کی حیثیت سے سمجھتے تھے اور اپنی امت کی ہر لمحے ہر جگہ پر رہنمائی فرماتے تھے کہ اس دنیا کو اتنا ہی اختیار کرو کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے، اس سے زیادہ تم دنیا کے حریص مت بنو، کیونکہ یہ دنیا اگر دین سے ہٹ کر استعمال کی جائے، دین سے ہٹ کر اس میں داخل ہو تو پھر یہ دنیا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ کتاب الرقاق اور یہ حدیث نمبر ہے 6416 بخاری شریف۔ حضرت عبداللہ بن عمر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے میرے کندھے سے پکڑا، خاص ان کو مخاطب کر کے یہ نصیحت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ بن عمر، تو دنیا میں ایسے رہ جس طرح کہ ایک مسافر راہگیر رہتا ہے، جس طرح کہ ایک مسافر راہگیر وہ سفر میں آنے والی تمام چیزوں میں دیر نہیں لگاتا۔ رستے میں اگر آپ گاڑی پہ ہیں یا ٹرین پہ ہیں یا ہوائی جہاز میں ہیں تو رستے میں جو بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے، بڑی کوٹھیاں ہوں، بلند و بالا عمارتیں ہوں، کھیت ہو، کھلیان ہو، باغ ہو، بغیچے ہو، تو کوئی بھی مسافر ان کو دیکھ کر اپنے سفر کو روکتا نہیں بلکہ وہ آگے چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی منزل نہیں، اس کی منزل آگے ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ، تو دنیا میں ایک مسافر راہگیر کی طرح زندگی گزار، جس طرح کہ ایک مسافر دنیا کی چیزوں میں دل نہیں لگاتا، وہ آگے چلتا ہے، رستے میں جو بھی بلند و بالا عمارتیں آئیں، باغ بغیچے آئیں، بڑی بڑی کوٹھیاں آئیں، اسی طرح مکانات آئیں، وہ کسی کی طرف التفات نہیں کرتا بلکہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو بھی ایسے ہی اپنی منزل قبر کی طرف بڑھتا جا، اور تیری منزل قبر ہی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کی انتظار مت کر، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، شام ہوئی ہے تو صبح کے انتظار مت کر، نیکی اس نیت سے مت دیر کرے، مت تاخیر کرے کہ کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، حج پہ جاؤں گا یا عمرے پہ جاؤں گا تو یہ نیکی کر لوں گا، یہ کر لوں گا۔ نہیں، جب شام ہو تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور اپنی صحت کے زمانے میں اپنی بیماری کا سامان کر، کیونکہ جب صحت ہے تو صحت میں جو انسان کام کر سکتا ہے وہ بیماری میں نہیں کر سکتا۔ یہ صحت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی دی، آپ چل کے مسجد میں آ گئے۔
اگر صحت نہ ہو چل کے مسجد میں آنا تو دور کی بات، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اگر صحت نہ ہو، انسان تکلیف میں ہو تو نماز کی ہوش ہی نہیں لیتے۔ تو اسی لیے آپ نے نصیحت کی کہ جب صحت ہو تو بیماری کو، صحت میں بیماری کی تیاری کر، سامان کر، اپنی صحت اور تندرستی کے دنوں میں بیماری کا سامان کر، اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے تیاری کر۔ تو یہ نصیحت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس امت کو، اللہ کے نبی کی اس امت کو، کہ یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، صحت ہو اور اسی طرح زندگی ہو، اور پھر اس دنیا کا وقت ہو، چاہے صبح ہو یا شام ہو، تو اس وقت کو غنیمت جانیں۔ آپ دیکھیں قیامت کے دن ایک شخص اپنے والدین کے پاس جائے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، جگری دوستوں کے پاس جائے گا، اسے ایک نیکی نہیں ملے گی۔ اس دنیا کی زندگی کو بیکار مت سمجھیں، اس دنیا کی ایک نیکی یہ قیامت کے اس وقت سے باری ہے۔ اس لیے اس وقت کو، اس زندگی کو اپنی بیکار مت کریں بلکہ کرامت کریں، اور ہر موقع پر آپ اپنی نیکیوں پر حریص رہیں۔ کیسے؟ جس طرح کہ ابھی آتے ہوئے میں جب سین سے گزرا تو میں نے وہاں بیٹھے ہوئے دوستوں کو یہ تلقین کی، یہ دعوت دی کہ میرے بھائی جمعے والے دن پہلی صف میں بیٹھنے والے کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر دوسرے کو گائے، پھر تیسرے کو اسی طرح بکری، اور یوں انڈا، اور پھر بعض ایسے نمازی ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ ایسے نمازی بننے کی کوشش کریں، آپ میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہو کہ میں پہلی صف یا دوسری صف یا تیسری صف میں بیٹھوں گا، دھوپ سیکنے کا بعد میں بھی وقت مل سکتا ہے۔ یہ جمعے کا وقت جو بڑا قیمتی وقت ہے، آپ اس کو دھوپ کی نظر مت کریں۔ یہ میری بات شاید کہ دنیا میں آپ کو یاد نہ آئے، اس کی قدر و قیمت محسوس نہ ہو، لیکن قیامت کے دن جب میدان حشر بپا ہوگا، وہاں پہ میری اور آپ کی ملاقات ہو گئی تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو یاد دہانی کرواؤں گا کہ میرے نبی کی یہ حدیث کتنی سچی ہے۔ اس لیے اپنی نیکیوں کو دھوپ کی نظر مت کرو، اور اپنی نیکیوں کے اوپر حریص رہ کر تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے پر، نیکیوں کو لینے پر حریص نظر آؤ۔ میرے